پرندوں کو دانہ دینے کا اجر، پرندوں کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ کیا یہ صدقہ جاریہ ہے یا صرف ثواب ہے؟ سہیل سعودی عرب سے۔ صدقہ جاریہ میں تو یہ نہیں آئے گا لیکن ثواب آئے گا۔ باقی یہ کہ ثواب بھی جب ہے جب اس عمل سے انسانوں کو نقصان نہ ہو رہا ہو، کیونکہ لوگ بالکل ہمارے ہاں سینس لیس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، اس پہ میں پہلے بھی کئی بار بول چکا ہوں کہ آپ اگر جانور کی خدمت کر رہے ہیں تو اس خدمت سے انسانوں کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ اس مثال کے طور پر ہم نے کراچی میں یہاں دیکھا ہے، کبوتروں کو لوگ روزانہ دانہ ڈال کے ایک جگہ گراؤنڈ ہے اس میں رکھتے ہیں دانہ، اس میں اتنے ہزاروں کبوتر جمع ہو گئے ہیں، کیونکہ کبوتروں کو پتہ ہے کہ بھائی روزانہ 6 بجے اتنے لوگ کراچی میں یہاں گراؤنڈ میں دانہ ڈالیں گے، تو سارے کبوتر پورے ادھر ادھر نا، ان کی مخبریاں ہوتی ہیں، بھائی وہاں فری پھوکٹ میں دانہ مل رہا ہے، تو کبوتر جا کے کھائے جا رہے ہیں، پھر وہ پھیل رہی ہے ان کی نسل اسپیڈ کے ساتھ، پھر ان کی بیٹیں، ان کا کچرا پارکوں میں، ویسے ہی آج کل صفائی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے، اوپر سے اور کبوتروں کی بیٹیں، پھر وہ ان کی نسل بھی بڑی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ اب بے روزگار ہیں، ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے نا سوائے کھانے کے، تو وہ بس کھایا اور کبوتری کو پھنسایا، شادی کی، انڈے بچے، پھر وہ انڈے بچے بڑے ہو کے نکلے، پھر دوبارہ فری پکڑ میں کھایا، پھر وہ، تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ گھروں میں جگہ جگہ کبوتروں کے گھونسلے، اور اتنے کبوتر ماشاءاللہ ہو گئے ہیں کہ اب وہ جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے روشن دان سے گھس کے پھر انہوں نے وہ انڈے دے دیے، پھر وہ شروع ہو گئے انڈوں پہ بیٹھنا، اور اب وہ بھی ایک ٹینشن والا کام ہوتا ہے۔ کبوتر کی جو بیٹ ہے نا، اس میں بیماریاں بھی ہیں، تو اس لیے وہ کام کریں جو لاجک کے مطابق ہو۔ جانور کی خدمت پہ بھی ثواب ملتا ہے، لیکن وہ خدمت جس میں انسانوں کو نقصان نہ ہو۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب نے بلیوں کو کھلانا شروع کیا، تو بلیوں کو بھی پتہ چل گیا بھائی 3:06 پہ یہاں چھیچڑوں کی پوری ایک دکان لگتی ہے، پورے محلے کی بلیوں میں مخبریاں ہوتی چلی گئیں۔ وہ بلی نے ادھر سے بلایا، بھائی انڈا موڑ سے وہاں کے جا کے اپنی بلیوں کو بلایا، تم بھی آ جاؤ، وہاں سے بلے بھی آ رہے ہیں، وہاں سے بلیاں بھی آ رہی ہیں، ہوتے ہوتے بلیوں کی ایک پوری فوج جمع ہو گئی، روزانہ وہاں کے بیٹھ جاتی۔ اب اس سے ٹریفک میں پرابلم پیش آ رہی ہیں، گاڑی والوں کو گزرنا مشکل ہو رہا ہے، اور پھر وہ بلیوں نے ادھر ادھر، پھر وہ صاحب جب گئے ہیں نا وہ چھیچڑے چھوڑ کے، تو بلیوں کو تو وہ چھیچڑوں کی عادت پڑ گئی تھی فری کے، اب وہ بلیاں آ رہی ہیں، خود تو انہوں نے کمانا چھوڑ دیا، بلیوں نے بالکل ساری جاب لیس ہو کے بیٹھ گئی کہ بھئی ہمیں فری پاکٹ میں یہاں مل رہا ہے تو اب ہمیں جاب کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ جاب لیس ہونے کا یہ نقصان ہوا کہ جب وہ صاحب موو ہو کے کہیں اور گئے ہیں تو بلیوں کو اب چھیچڑ نہیں مل رہے، اور ان کو اب وہ کمانے کی عادت بھی ختم ہو گئی، تو اب وہ بیٹھ کے اب جب بھوک لگے گی اور وہ عادت وہی ہری ہری کھانے کی پڑی ہوئی ہے، تو اب وہ کیا ہوا کہ انہوں نے لوگوں کی مرغیاں کھانا شروع کر دیں۔ تو میری بھی الحمدللہ 3-4 مرغیاں بلیوں کے پیٹ میں جا چکی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہرحال تو اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بھائی جانوروں کی وہ خدمت کرو جس سے انسانوں کو نقصان نہ ہو کم از کم۔ تو یہ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کو بخش دیا اسی۔ تو کوئی پیاسا جانور نظر آ جائے، کوئی بھوک سے تڑپ رہا ہو تو اس کو تو کھلائیں موت سے بچانے کے لیے، لیکن اتنا زیادہ وہ کر دینا کہ جس سے لوگوں کو، انسانوں کو نقصان ہونا شروع ہو جائے، یہ بہرحال کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ، بعض لوگ جانوروں کی خدمت میں یہ کرتے ہیں کہ پرندوں کو آزاد کرتے ہیں۔ وہ صدر میں ہم نے دیکھا ہے، کراچی میں چڑے پنجرے میں بند ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے منت مانی ہوئی ہوتی ہے یا صدقہ کرنے کے لیے آئیں گے، پنجرے کا پنجرہ خرید کے اس پرندوں کو اڑا دیتے ہیں۔ کامن سینس کے بالکل خلاف ہے۔ او بھائی، آپ اس طرح سے پیسے خرید کے پرندوں کو اڑاتے ہو تو یہ تو بزنس بن چکا ہے، تو اب لوگ قید ہی اسی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آپ اگر یہ کام چھوڑ دو گے تو وہ چڑیوں کو کیوں پنجرے کے اندر بند کر کے رکھے گا؟ تو اس سے یہ نہیں ہو رہا کہ پرندے آزاد ہو رہے ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں پرندے قید ہو رہے ہیں۔ تو سوچے سمجھے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے جانوروں کو پالنا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، جو تھوڑے بھی ہوں تو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ جیسے چیل ہے، اس کی خدمت آپ شروع کر دو تو چیلیں تو بڑھ جائیں گی، چیل گوشت نوچ کے لے جاتی ہے۔ چیل وہ پرندہ ہے جس کو حرم میں بھی مارنے کی اجازت ہے۔ تو اب حرم میں سے بھی مجھے یاد آیا، وہاں کتنے کبوتر ہیں، لوگ دانہ ڈال ڈال کے اتنے کبوتر ہو گئے ہیں کہ جب آپ مسجد حرام میں نماز کے لیے جاؤ، کبوتروں کا غول اڑتا ہے، آدمی سر نیچے کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی خدمت کریں جانوروں کی جس میں انسانوں کو، میں نہیں کہہ رہا انسانوں کو فائدہ ہو، بلکہ انسانوں کو کم از کم نقصان تو نہ ہونا، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ باقی دوسری بات یہ کہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ بھی اس خدمت میں نہ ہو کہ انسان پہلے ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، آپ کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلا سکتے ہو اور بھوکے جانور کو بھی کھلا سکتے ہو، تو انسان کو پہلے ترجیح دی۔ تو جہاں دونوں میں تعارض ہوگا تو بہرحال انسان کو ترجیح دی۔ کیا جانوروں کو کھلانا بھی صدقہ ہے؟ ہماری طرف کچھ
کچھ کتے جانور وغیرہ بھوکے رہتے ہیں, اگر میں انہیں صبح شام کچھ کھلاتا ہوں تو کیا مجھے اس پر صدقے کا ثواب ملے گا یا میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے؟ محمد احتشام لکھنؤ سے. دیکھیں جانور کو کھلانا بھی صدقہ ہے, حدیث میں آتا ہے کتے کو پانی پلایا تھے شخص نے, پیاسے کتے کو اللہ نے بخشش کر دی, تو بالکل صدقہ ہے. لیکن کچھ جانور ایسے ان کو آپ کھلائیں گے تو ان کی نسل بہت اسپیڈ سے بڑھتی ہے اور وہ انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہے. تو اگر آپ کتوں کو بہت کھلانا شروع کر دیں گے تو سارے جتنے بھی بے روزگار کتے ہیں وہ سارے آپ ہی کے گھر پہ آ کے ڈیرا لگا کے بیٹھ جائیں گے, اور پھر وہ نسل بھی طبیعت سے بڑھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتوں کے تو برساتی مینڈکوں کی طرح بچے ہوتے ہیں, پھر ہر جگہ آپ کو کتے ہی کتے نظر آئیں گے. تو اس لیے کھلائیں ضرور, مگر کتوں کی نسل پہ بھی کنٹرول کریں, کیونکہ یہ جنگل کا جانور ہے. جب علاقوں میں دیکھیں ہمارے یہاں کے ایم سی والے جو ہے نا کتوں کی پہلے کنٹرول کرتے تھے ان کی نسل پہ, اور جب کتے زیادہ ہو جاتے تھے تو وہ کچھ زہر وغیرہ کھلا کے ان کو مارا جاتا تھا تاکہ نسل کنٹرول میں رہے. اب این جی اوز وغیرہ نے پتہ نہیں عجیب سا ایک کتا پن کیا ہے کہ کتوں کو مارنے پر پابندی لگا دی. اس کا کراچی میں یہ نقصان ہو رہا ہے کہ کتے اتنے ہو گئے ہیں کہ گاڑیوں کے نیچے بھی آ رہے ہیں جس سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں گاڑیوں کے, اور پاگل ہو کے کاٹ بھی رہے ہیں لوگوں کو. ویکسینیشن کا تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے کتوں کی ہمارے یہاں, تو اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ حدیث سے ثابت ہے, صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے, مدینہ میں جب کتے زیادہ ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کتوں کی نسل جب بڑھ جائے تو ان کو مارنے کا حکم ہے, کیونکہ یہ جنگل کا جانور ہے, وہاں تو نسل خود ہی کنٹرول میں رہتی ہے. شہروں میں تو جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتی, وہ فائدے کے بجائے الٹا انسان کو نقصان ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کورونا وائرس جب سے پھیلا ہے, لاک ڈاؤن ہوا ہے, تو کتے آزاد گھوم رہے ہیں, انسان گھروں میں بند ہو گئے. تو کسی نے بڑی اچھی تصویر ایک واٹس ایپ پہ بھیجی تھی, کتوں کا ایک پورا اجتماع ہے, تو وہ پریشان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کیا یار یہ کے ایم سی والے انسانوں کو اٹھا کے لے گئے اس دفعہ کتوں کو لے جانے کے بجائے. تو انسان شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے, کتے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں. تو اگر آپ اس طرح سے کتوں کو کھلائیں گے نا تو کتے اور بڑھیں گے. تو کھلانے پر میں نہیں منع کر رہا آپ کو, لیکن کوئی ایسا طریقہ بھی ہو کہ یہ جو بہت زیادہ اسپیڈ سے کتے پھیل رہے ہیں, ان کی نسل بڑھ رہی ہے, تو کتوں کو مارنے کا بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے تاکہ ان کی نسل کنٹرول میں رہے اور یہ انسانوں کو نقصان نہ پہنچائے. میں نے ترکی میں دیکھا تھا, وہاں ہر کتے کے گلے میں ایک پٹا پڑا ہوا تھا اور ایک نمبر تھا, رجسٹرڈ نمبر اور رجسٹریشن نمبر اس کا. یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ اس کتے کا پورا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس ہے اور یہ پاگل نہیں ہے. کتا جب پاگل ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ پاگل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, وہ کاٹ لیتا ہے, انسان کے لیے بہت نقصان دہ وہ. تو اور ہمیں کیا پتا ہوگا کہ کون سا کتا پاگل ہے کون سا پاگل نہیں ہے. تو یہ گورنمنٹ تو کنٹرول کرتی نہیں ہے. وہاں ہم نے باہر کنٹریز میں دیکھا ہے, وہاں ویکسینیشن ہوتی ہے ان کی, کتوں کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے بھائی کوئی کھسک تو نہیں گیا. تو ہمارے یہاں تو آوارہ بے روزگار کتے پھر رہے ہیں دبا کے, تو آپ اگر ان کو روزگار دے دیں گے تو اور کتے پن پہ اتر آئیں گے. اس لیے احتیاط کریں. ویسے اگر کھلانا ہو تو میرا خیال ہے بکری پالیں, گائے پالیں, بھینس پالیں, مرغیاں پالیں, ان کو کھلائیں, وہ انڈا بھی دیں گی, آپ کو بھی کھلائیں گی. وہ بکری کو جتنا کھلاؤ گے وہ آپ کو بھی اتنا کھلائے گی. کتے کو کھلاؤ گے وہ کیا کھلائے گا؟ یا تو پالتو کتا ہو نا جو کسی مجبوری سے رکھا ہو حفاظت کے لیے, پھر تو ٹھیک ہے. گلی محلے کے کتوں کو لفٹ کرائیں گے تو پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ بہت زیادہ پھیل جائیں گے. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, وہ بلیوں کو کھلاتے تھے بہت, تو اس کا نتیجہ نکلا کہ پورے محلے کی بلیاں ہماری گلی میں آ کے جمع ہو گئی تھیں. وہ بلیاں کی بھی تو مخبری ہوتی ہے نا, ایک بلی نے کھایا اس نے دوسری کو جا کے بتایا بہن وہاں جو ہے نا چیچڑے مل رہے ہیں, تو وہ ہوتے ہوتے خبر پھیلتی رہی. ایک سال میں وہ بھائی پوری ایک بلیوں کی فوج ہماری گلی میں تیار ہو گئی. ہم نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, ٹھیک ہے 2-4 بلیاں ہر گلی میں اچھی لگتی ہیں, جانور تو ایک زمین کی رونق ہے, مجھے خود بھی جانور پالنے کا شوق ہے. ابھی ایک بلی میں نے پالی ہوئی تھی, وہ اتنا فری ہو گئی تھی کہ وہ پھر ہمارے لیے ٹینشن بن گئی تھی. وہ اتنا فری ہو گئی کہ وہ اس نے تو بغیر پیمپر کے وہ باقی چیزیں بھی شروع کر دی اس نے گھر میں, تو پھر ہم اس کو دور کہیں پھکوا کر آئے ہیں, ورنہ بہت پل گئی تھی وہ. تو 2-4 تو اچھے ہی لگتے ہیں جانور گلی میں, لیکن بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ نقصان کا سبب بنتے ہیں. تو ہم نے بھی ان صاحب سے کہا یار یہ بلیوں کو اتنا پروٹوکول آپ دے رہے ہیں, تو پورے محلے کی بلیاں ہمارے محلے میں, پھر ان کو گوشت کھلا کے ایسا خونخوار بنا دیا کہ وہ مرغیوں پہ بھی ہم جس دن وہ بزرگ نہیں آتے چیچڑے لے کے, تو اس دن پھر وہ دوسروں کے چیچڑے بنانا شروع کر دیا ان بلیوں نے, وہ ہماری مرغی کھا گئی. تو جانوروں کو کھلائیں مگر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر. بعض لوگ چیلوں کو کھلانا شروع کر دیتے ہیں, بھائی چیل تو انسان کے لیے نقصان دہ جانور ہے, تو چیلوں کو آپ گوشت ڈالو گے, چیل تو خونخوار جانور ہے, وہ ساری چیلیں آپ کے محلے میں جمع ہو جائیں گی, پھر کوئی گوشت نہیں لے جا سکتا. میں ایک دفعہ گوشت شاپر میں لے کر آ رہا تھا تو ایک فضائی حملہ ہوا, میں حیران یہ گوشت گیا کہاں سے. پتہ چلا پوری بوٹیاں جو ہے نا وہ محلے میں گلی میں پھیل گئی ہیں. پتہ چلا کہ ایک چیل نے وہ پیچھے سے آئی ہے اور ایسے جیٹ طیارے کی طرح اس نے حملہ کر کے تھیلی پہ چونچ ماری. تو اسی وجہ سے جو ہے حالت احرام میں بھی چیل کو مارنے کی اجازت ہے, کیونکہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ جانور ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے,
خلقہ من تراب, میں نے آدم کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا. کیسے بن گیا؟ اللہ کہتے ہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. قال لہ کن, میں نے کہا ہو جا, فیکون, ہو گیا. یہ خدا کی قدرت ہے. پہلی دفعہ کیسے کائنات بن گئی؟ ہمارے پاس جواب آسان ہے, سائنسدانوں کے باپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اگر یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئے؟ ہم کہیں خدا کے پاس کلمہ کن کی طاقت ہے. پہلی دفعہ اس نے اس کائنات کو انرجی کو بنایا یا مادے کو بنایا؟ جس کو بنایا یہ ہماری ٹینشن نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کی ٹینشن ہے. وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے رہے کہ انرجی پہلے بنی یا ماس پہنے والا, پھر اس سے کنورٹ کیسے ہوئے. یہ آپ کی ٹینشن ہے, آپ حل کریں. فرسٹ ٹائم یا تو انرجی یا مادہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. جب کچھ نہیں تھا تو کچھ اتنا سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ایک ذات ہے جس کے پاس کلمہ کن کی طاقت ہے, وہ کچھ کرنے میں کچھ کرنے اسباب کی محتاج بولو نہیں ہے, اس نے بنا دی اپنی طاقت سے. آپ انسان میں تو یہ فرض کر لو گے کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے بنائے. کائنات وجود میں کیسے آئی کروڑوں سال میں؟ جب کچھ تھا ہی نہیں تو ایوالو کیسے ہوئی؟ وجود میں کیسے آئی؟ تو سب سے بڑی ناشکری خدا کی کیا ہے کہ ساری اتفاقات کو, اتنے حسین اتفاق ہو رہے ہیں یار. بچہ پیدا ہو رہا ہے, ماں کی چھاتیوں میں اسی ٹائم پہ دودھ آ رہا ہے. یہ نیچر اتنی سمجھدار ہے یار. اے بھائی کہتے ہیں نیچرل ہے, انگریز کیا کہتا ہے؟ نیچرل. ابے نیچرل, تو نیچر نے اتنی سمجھدار ہو گئی نیچر. اور کمال کی بات یہ ہے, بچہ جب مارکیٹ میں آتا ہے, آج کل کم آ رہے ہیں, جب سے میرے 4 پہ بیان شروع ہے تھوڑی سی اسپیڈ بچوں کی الحمدللہ, تھوڑی سی اسپیڈ بڑھی ہے, تھوڑی سی اسپیڈ الحمدللہ. اب کیا ہو گئی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ بہت ٹینشن میں ہو. آپ لوگ کی اسپیڈ بالکل بھی نہیں ہے. جب اسپیڈ ہوتی ہے نا, بچے ہوتے ہیں تو پھر چہروں پہ رونقیں آتی ہیں, بچے نہیں ہوتے تو چہروں کی رونقیں اللہ چھین لیتا ہے. تو کمال کی بات یہ, ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, آپ کو پتا ہے بچے کی جو ڈیزائننگ کی ہے نا قدرت نے, اس کی جو نیچر بنائی ہے, یہ بھی حسن اتفاق کا نتیجہ نہیں. اس کو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, اور اس کو عادات وہ دی ہیں جس سے بچے پہ رحم آئے, ترس آئے اور محبت کے جذبات بڑھیں. کیونکہ ابھی وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے, لیکن اللہ چاہتے ہیں ماں باپ کی شفقت اور محبت کا مرکز بنے. لہذا بچے کو وہ تمام خاصیتیں دی گئی ہیں جس سے ماں باپ بچے کی طرف مائل ہوں. یہ بات مجھے ایک سائنٹسٹ نے بتائی. چائلڈ اسکیما کیا ہے؟ بچے کے چہرے پہ خاص قسم کی لکیریں ہوتی ہیں. وہ لکیریں میرے اور آپ کے چہرے پہ نہیں ہوں گی. ہم نے جب یہ پڑھا نا ایک, تو انہوں نے باقاعدہ LED پہ ہمیں دکھایا بڑے کا چہرہ, اس کے چہروں کی لکیریں اور بچے کے چہروں کی لکیریں. بچے کے چہرے پہ خاص قسم کی, جو جیسے ہماری لکیریں نہیں بن رہی ہوتی, وہ لکیریں ایسی ہوتی ہیں, ان لکیروں پہ پیار آتا ہے انسان. اور یہ جانوروں کے بچوں پہ بھی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچے جب دیکھتے ہیں کسی خوف کی وجہ سے, ذرا سا ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. یہ معصومیت کسی بڑے پہ آ ہی نہیں سکتی یار. لکیریں جو بنا رہا ہے باقاعدہ, بچے کے چہرے کی ڈیزائننگ بچے کے حساب سے, بچے کے باپ کے چہرے پہ ڈیزائننگ باپ کے حساب سے. اتنی ذہین نیچر کیسے ہو گئی میرے بھائی؟ یہ تو ابھی میں LED ہوتی تو میں آپ کو بتاتا کہ یہ لکیریں وہ بچے کے چہرے پہ, جس کی وجہ سے بچے کے چہرے پہ معصومیت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ معصومیت بڑوں کے چہروں پہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہو ہی نہیں سکتی ان کے چہروں پہ یہ معصوم, کیونکہ وہ شفقت کا محتاج ہے, وہ محبت کا محتاج ہے. ایک ایک چیز, تبھی قرآن کہتا ہے ہر چیز کو ہم نے بہترین طریقے سے بنایا, جیسے جس چیز کو ہونا چاہیے ویسا بنایا, اور ثم ہدا, پھر اس کو اس کے راستے اور ٹریک پر چلا دیا ہم نے. تو بھائی اتنا زبردست ایک ذات جس نے ایک ایک چیز ہر حساب سے بنائی, آپ کیا کرتے ہو؟ سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے اس خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہو. اس سے بڑی ناشکری. اب جب انکار ہی کر دیا, پھر کسی کافر کو بولو اللہ نے تمہیں آنکھیں دی, کتنی بڑی نعمت. وہ کہے اللہ نے کہاں دی ہیں بھائی, یہ تو خود بخود بن گئی ہیں. پھر اس کو بولو یار اللہ نے تم پر اللہ نے اتنے احسانات کیے, تم جب پیدا ہوئے تمہاری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا. وہ کہے گا اللہ نے تھوڑی پیدا کیا ہے, یہ تو خود بخود پیدا ہو گیا. تب اس کو اللہ سمجھ میں آئے گا. اس نے تو بھائی سارے احسانات کی دھجیاں اڑا. اس کو کہا جائے جب تو بالغ ہوتا ہے, تیرے لیے اللہ نے جوڑے پیدا کیے عورت کی شکل میں تاکہ تو اپنی خواہش پوری کر اور تجھے محبت ہو اس سے, تو وہ کہے گا اللہ نے تھوڑی, یہ نیچر کا رزلٹ ہے, اتفاق سے ایسا ہوا. جب اسے شدید بھوک لگے گی تو آسمان سے بارشیں برستی ہیں, زمین سے تناور درخت پیدا ہوتے ہیں. یہ روٹی ہم تک کیسے چل کے پہنچتی ہے؟ آسان تھوڑی ہے, یہ فیکٹریوں میں تھوڑی تیار ہوتی ہے بھائی. یہ آسمان سے پانی برستا ہے, زمین کو کھود کے دیکھو, نہ گندم, نہ انار, نہ انگور, نہ تربوز, کچھ بھی نہیں. زمین کو کھودو, سادہ مٹی, گوبر, یہی ہوگا. کیا خیال ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اللہ نے زمین میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں بھائی, پانی برسا اور کیا تناور درخت پیدا ہوتے ہیں, آم اگتے ہیں. عجیب. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں,
آپ آم کی گھٹلی زمین میں ڈالو, تھوڑے دنوں میں کیا ہوتا ہے, یہ تو ہم چونکہ صبح شام دیکھ رہے ہیں نا اس لیے متاثر نہیں ہو رہے, جس نے پہلی دفعہ دیکھے گا نا وہ پاگل ہو جائے گا. آپ اس کو بولا میں جادو دکھاتا ہوں, توجہ ہے نا آپ لوگوں کی, آپ اس کو بولا میں جادو دکھاتا ہوں, کبھی اس نے کوئی درخت اگتا ہوا یا یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو, زمین میں ڈالا, آپ کے ذہن میں کیا خیال آئے گا کہ زمین میں جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو بڑھتی ہے یا فنا ہوتی ہے؟ فنا ہو جاتی ہے. کچھ بھی زمین میں ڈال دو, تبھی تو گندگی کو کھود کے زمین میں ڈال دیا جاتا ہے. مردوں کو زمین میں ڈالتے ہیں, اگتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے ابا دفنا کے آئے, 4 ابا نکلے ہوئے اندر سے, درخت نکلا ہوا اس میں سے ابا چاچے مامے پھلوں کی شکل میں نکل رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا؟ بھائی جو کچھ زمین میں ڈالو گے, زمین میں کیمیکل ہوتا ہے, وہ کیا کر دیتا ہے, ختم. ہر چیز کو مٹی کھا کے, سوائے پلاسٹک کو کہتے ہیں بہت ٹائم لگتا ہے, ورنہ لوہے کو بھی گلا دیتی ہے مٹی. آپ نے کیا کیا بھائی, آم کی گٹلی زمین میں ڈالی, اللہ کہتے ہیں اب یہی گلائی گئی, کیونکہ انسانوں کی خوراک کا انتظام کرنا ہے. وہ پودے کی شکل میں, پودا بڑا ہو کے تناور درخت کی شکل میں, یہاں تک بھی عجیب بات نہیں ہے. پھر اس میں پھول نکلتے ہیں, پھر تتلیاں ان پھولوں پہ بیٹھ کے نر مادہ پھولوں کا ملاپ کرتی ہیں, مکوڑے. وہ پھول بھی اصل میں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ خود بخود نہیں ہو رہا میرے بھائی, درخت میں اتنی عقل نہیں آ گئی ہے کہ میں نے پھل پیدا کرنا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا. وہ پھولوں کی خوشبو, ان کی خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے, پھر نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, پھر اس سے آم پیدا ہوتا ہے, پھر آم کو کھولو وہی گٹلی جو آپ نے زمین میں دفن. یہ پورا سائیکل چل رہا ہے جس سے ہماری توندیں بھر رہی ہیں, جس سے ہمیں خوراکیں مل رہی ہیں, نظام کائنات چل رہا ہے. کیسے کیسے اتفاق ہو رہے ہیں یار. مارکیٹ میں آئے, دودھ پیدا کر دیا اللہ نے, ایسا بہترین دودھ جس کا آلٹرنیٹ اب تک سائنسدان ایجاد نہیں کر سکے. اور پیدا کس سے کیا؟ وہی روٹی سے. پھر ہمیں ضرورت تھی تھوڑا بڑے ہو تو پراٹھوں کی ضرورت, مجھے تو ضرورت تھی پراٹھوں کی, اللہ کو پتا تھا. پراٹھا ایسا نہیں ہوتا کہ جناب وہ ماں کی چھاتیوں سے دودھ آئے تو پراٹھے بھی آنا شروع ہو جائیں. اس کے لیے عجیب اتفاق, آسمان سے بارشیں برسی, زمین سے کیا اگے, گندم اگنا شروع. ایک گندم کا بیج بویا, اسی سے کونپلوں سے سینکڑوں گندم. پھر اس گندم کو ہم نے پکایا, کھایا, گھی کہاں سے نکلا, سوکھا چارہ جانوروں کو کھلایا, سوکھا چارہ جس میں تیل کا ایک قطرہ نہیں ہے وہ کھلایا, اور چکنا گاڑا دودھ نکالا اس سے. بے بس کرو, اتفاق کی کوئی انتہا ہوتی ہے میرے بھائی. سب ایوالو ہو رہا ہے اور سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایوالو ہو رہے ہیں, وہ میرے فائدے کے لیے, میں اس کے فائدے کے لیے. یہ کھوپڑی بھی ہماری ساتھ ساتھ ایوالو ہو رہی ہے کروڑوں سال میں. یہ ارتقاء کا بیان کرنے والے اتنی جھوٹی باتیں کرتے ہیں متضاد. ایک طرف یہ زمین کی عمر بتاتے ہیں اتنی ہے, ایوالو ہونے کی جو عمر بتاتے ہیں وہ زمین کی عمر سے ڈبل. مطلب دوسرے سیارے پہ ہم ایوالو ہو کے زمین پہ گرے تھے دھڑام سے آ کے. عجیب سے اتنا, جب ایک کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, یہاں بھی ایسا ہی ہے. تقریباً 10-20 لاکھ سال تو کہتے ہیں ڈائناسور تھے دنیا میں, اس وقت تو انسان تھا ہی نہیں. اس کے بعد جا کے کہہ رہے ہیں کوئی بندر شندر ٹائپ کی چیز آئی ہو, پہلے کچھ بھی ہوا وہ آپ سائنسدانوں سے جا کے پوچھ. خیر, تو وہ ہم بھوک لگتی ہے, شدید بھوک لگتی ہے ہمیں, کیسا دل للچاتا ہے کھانے کے لیے. کیا ہم پلاسٹک کھاتے ہیں؟ ہے بھائی, وہی چیزیں کھاتے ہیں جو خدا نے پیدا کی ہیں, جس میں ہماری قدرت کا کوئی دخل نہیں ہے. جب وہ ہم کھاتے ہیں, کیسی نعمت. مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, الحمدللہ الذی اطعمنا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا, وجعلنا مسلمین, اور ہمیں مسلم بنایا کہ آج ہم اپنے منہ سے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. کافر کیا کہتا ہے؟ کافر کہتا ہے بھائی یہ تو حسن اتفاق ہے, ایکچولی بارش اس لیے برستی ہے کہ سن لائٹ پڑتی ہے سمندر پہ, پھر وہ پانی اوپر جاتا ہے, جب اوپر جاتا ہے تو ہواؤں دھکیل کے اس کو دوسری جگہ لے جاتے ہیں, جب وہ زمین پہ جاتا ہے تو ایکچولی بایولوجی آپ نے پڑھی نہیں نا مفتی صاحب نے, اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. بایولوجی کا علم یہ کہتا ہے کہ آم کی گٹھلی جو ہے یہ نامیاتی کیمیا ہے نا, اردو میں کہتے ہیں اس کو نامیاتی کیمیا. کیمسٹری پڑھی ہوتی ہے نا مفتی صاحب نے, تو وہ اس طرح کی فضول باتیں نہیں کر رہے ہوتے. یہ مولوی ملاؤں نے سائنس تو پڑھی نہیں ہوتی, بالکل بھی ملاؤں نے سائنس تو پڑھی نہیں ہوتی, اس لیے اللہ اور اسلام اور رسول کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے سائنس پڑھی ہے بھائی. یہ گٹھلی جب زمین میں جاتی ہے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے, پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ زائگوٹ بنتا ہے, پھر سائنس یہ کہتی ہے پھر یوں ہوتا ہے, پھر سائنس یہ کہتی ہے پھر یوں ہوتا ہے. بھائی کس نے کہا کہ سائنس کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے؟ کرتا کون ہے یہ؟ سائنس تو بتا رہی ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ سائیکل کے پیڈل پہ دھکیلتے ہو تو سائنس کیا کہتی ہے؟ وہ پیڈل گراری کو گھماتا ہے. پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ گراری چین کو گھماتی ہے. پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ چین پچھلی گراری کو گھماتی ہے. پھر سائنس یہ کہتی ہے پچھلی گراری پچھلے پہیے کو گھماتی ہے. پھر سائنس یہ کہتی ہے پچھلا پہیا گھومتا ہے تو سیٹ آگے کو جاتی ہے. پھر سائنس یہ کہتی ہے غفار بھائی تھوڑا آگے کو کھسکتے ہیں. اب غفار بھائی کہیں چونکہ یہ سائنس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو سائنس مجھے سفر کر کے لے کے جا رہی ہے. سائیکل بنانے والی کمپنی کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دو, سارے کام کون کر رہی ہے؟ سائنس کر رہی ہے. سائیکل بنانے والی کمپنی تو گھاس کھا رہی ہے بیٹھ کے.
ہمارے حضرت فرماتے تھے علم کی ایک بات اگر آپ کے پاس ہے نا 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو وہ علم کی بات سمجھ میں آئے گی. 10 گنا عقل. سائنس اگر عقل کے صحیح عقل استعمال کر کے سائنس کا استعمال کیا ہر اسٹیپ پہ خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے. ہر اسٹیپ پہ. کھوپڑی کے بغیر سائنس پڑھو گے پاگل ہو جاؤ گے, دماغ خراب ہو جائے گا. تو شہوت پرستی سے جب مغلوب ہوتی ہے نا عقل, تو پھر سائنس سے خدا کی نفی ہوتی ہے. اور جو عقل شہوت پرستی سے مغلوب نہ ہو تو سائنس خدا کے وجود کو بولو ثابت کرتی ہے. تو بھائی یہ سائیکل کے بھی ایک کوئی لاجک ہے, لیکن یہ کیا بات ہے کہ پیڈل گھما رہے ہیں تو ساتھ میں ایک گراری بھی ہے اس کے, وہ بھی گھوم رہی ہے, پھر گراری کے اوپر چین بھی گھوم رہی ہے, پھر چین کے پیچھے ایک اور گراری کس نے لا کے لگائی ہے جو سائنسی اصول کے مطابق وہ گراری گھوم رہی ہے, پھر نیچے پہیا کیوں فٹ کر دیا؟ اس کا مطلب کوئی ہے جو آپ کو تھوڑی طاقت میں یہاں سے وہاں جلدی پہنچانا چاہتا ہے. آم کی گٹلی میں سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں, یہ سائنسی حقیقت ہے کہ جب مٹی کھاد اور پانی سے ملتے ہیں تو اس میں پودا پیدا ہوتا ہے. ہم مانتے ہیں ایسا ہے, لیکن ایسا ہے کیوں؟ اتنے زبردست ایسے خوبصورت سافٹ ویئر ایسے انسٹال ہو گئے. مجھے بتاؤ کہ کمپیوٹر کے کی بورڈ میں ایف کا بٹن دباؤ تو سامنے کیا لکھ کے آئے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ایف لکھ کے آئے گا. یہ سائنس ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خود بخود ہو گیا؟ یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور بھائی کسی نے اس میں ونڈو ڈالی ہے. اس میں پرانے زمانے میں ونڈو 98 ڈلتی تھی, اللہ بچائے اس سے. اب کسی کو ونڈو 98 پکڑا دو, وہ سادہ ونڈو 98 بھی خود بخود نہیں بنی تھی. سب سے پہلے تو کیلکولیٹر ایجاد ہوا ہے نا. 2 + 2 لکھا 4 لکھ کے آ گیا. لوگ کہتے تھے بھائی اس کو نوبل پرائز ملنا چاہیے سائنسدان کو. آج اس کیلکولیٹر کی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. وہ سادہ کیلکولیٹر بھی خود بخود, یہ گھڑی ہے نا گھڑی, اس کی 2 سوئیاں خود بخود ایڈجسٹ نہیں ہوئی ہیں. حالانکہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اس میں سیل لگا ہوا ہے. سائنس یہ کہتی ہے سیل اس کو انرجی دیتا ہے, انرجی سے یہ بڑی سوئی بھی گھومتی ہے. پھر بڑی سوئی جب ایک چکر لگاتی ہے تو چھوٹی سوئی, وہ گراریاں اس حساب سے فٹ کی ہوئی ہیں. تو لہذا یہ گھڑی بنانے والی کمپنی کا کام نہیں ہے, یہ سائنس کا کام ہے. یہ سائنس نے یہ کیا, یہ نیچر نے یہ بنائی ہے. بس کرو یار, بس کرو. جھوٹ بولنے کی کوئی, پھینکنے کی کوئی کیا ہوتی ہے؟ 2 پھینکو مقابلہ کر رہے تھے نا. ایک پھینکو نے کہا میرے دادا کے پاس اتنا بڑا استبل تھا کہ 500 سال تک گھوڑا دوڑتا, ختم نہیں ہوتا. دوسرے نے کہا جب پھینک رہا ہے تو پھر مقابلہ کس کا چل رہا ہے؟ پھینکنے کا چل رہا ہے. دوسرے نے کہا میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی, یہیں سے بیٹھ کے چاند سورج کی سیٹنگ کرتے تھے کہ یار یہ والا ستارہ تھوڑا سا ادھر کو لے جاؤ. اس نے کہا بس کیا یار جھوٹ بول رہا ہے, تیرے دادا اتنی بڑی لاٹھی رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. تھا نا. تو کہہ رہے ہیں یہ سائنس ہے جو گٹلی ایوالو ہو کے وہ ایسی بن گئی ہے کہ اب اس میں آم کی گٹلی بھی ایوالو ہو گئی. ابے بھائی بس کرو یار, حد ہوتی ہے. سب کچھ ارتقاء کے کھاتے میں ڈال دیا آپ نے. تو وہی ایک بہت دفعہ میں نے یہ واقعہ سنایا ہے, لیکن پھر دوبارہ سنا دیتا ہوں. بار بار ایک واقعہ سنانے میں کوئی حرج ہے نہیں. پرانے لوگ بور ہو جاتے ہیں, مفتی صاحب ایک مثال اب 20 دفعہ ریپیٹ کرتے ہو, کوئی بات نہیں, ایمان تازہ ہی ہوگا اس سے. ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایک اسٹوڈنٹ سے بولا کہ یار گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب ہم پاؤں رکھتے ہیں تو چلتی ہے, بریک لگاتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ وہ رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ یہ تو سب اسباب کے تحت ہو رہا ہے نا. خدا کو میں جب مانوں گا جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے اور بریک پہ پاؤں رکھو تو چلے. تو سب سائنس سے ہو رہا ہے. سائنس یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب سائنس سے ہو رہا ہے. اور مولویوں کو تو سائنس کا کوئی پتہ وتا ہے نہیں. یہ کہتے ہیں خدا گاڑی چلاتا ہے, خدا گاڑی روکتا ہے. نہیں بھائی, ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو گے تو چلے گی. خدا کو ہم جب مانتے جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھے بغیر چلنا شروع ہو جائے. تو وہ بیچارہ طالب علم تھا, بڑا اس کے وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ یار ہر چیز ایک لاجک سے ہی ہو رہی ہے نا, تو خدا کو ہم کیوں مانیں؟ تو میں نے کہا اس بیوقوف آدمی سے کہنا کہ ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی چلتی ہے, پاؤں رکھے بغیر کسی کا باپ بھی نہیں چلا سکتا. یا تو دھکا دینا پڑے گا, یا ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھنا پڑے گا, یا کسی ڈھلان پہ لانا پڑے گا. کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاڑی میں اگر رکی ہوئی ہے تو ایک کنڈیشن ہے نا, یہ کیا خیال ہے بھائی؟ اور موومنٹ کا پیدا ہونا ایک دوسری کنڈیشن ہے. تو گاڑی کو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں کنورٹ کرنے کے لیے چینجر کی ضرورت ہے. چینجر کے بغیر یہ گاڑی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو سکتی. کمبخت, یہ پیدا کیسے ہو سکتی ہے کریٹر کے بغیر؟ بہت مشکل. نہیں آئی بات. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی لمبی لائے مارکیٹ میں اور کہے کہ گاڑی جو ہے نا جب تک کوئی فورس اس کو ہلائے گی نہیں وہ ہلے گی نہیں, لیکن بن خود بخود جائے گی. وہ بن خود بخود سکتی ہے؟ نہیں آئی یار. گاڑی کو چھوڑو, غریب لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس گاڑی نہیں ہوتی, پنکھا صحیح ہے. پنکھے کی مثال لے, یہ پنکھا جب تک کوئی ہلانے والی فورس نہ ہو ہلے گا تو خود بخود بن سکتا ہے. یہ جو ہلنے میں ہلانے والی قوت کا محتاج ہو وہ اپنے آپ کو وجود میں لانے میں کسی موجد کا محتاج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کو کسی کمپنی نے بنایا ہے تو بنایا ہے, یہ خود بخود جن کر کے نہیں بن گیا. کیونکہ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا آسان ہے, عدم سے وجود میں آنا, پیدا ہونا مشکل ہے.
اب کوئی پروفیسر یہ کہے کہ گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب تک پاؤں نہیں رکھیں گے چلے گی نہیں، لیکن گاڑی خود بخود دھماکے سے بن کے وجود میں آ جائے گی خود بخود آٹومیٹیکلی، تو ہم کہیں گے سر یہ تو موومنٹ نہیں ہو سکتی، اس میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا اس کو کسی کمپنی نے بنایا ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتی۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، اس سے پتا چلا اس کائنات میں کوئی بھی تبدیلی، جس کو انگلش میں چینجنگ کہتے ہیں، تبدیلی مبدل، جس کو عربی میں مبدل اور انگلش میں چینجر کہتے ہیں، کائنات میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کے والے کے بغیر، تبدیلی کرنے والے کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو اس کا یہ کائنات خود بخود پیدا کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ اس گاڑی کو سائنسدانوں نے بنایا، سائنسدانوں کو کس نے بنایا؟ یا تو کوئی اور سائنسدان ہے۔ ایک ایتھیسٹ سے میں نے یہ سوال پوچھا، اس کمبخت نے یوٹیوب پہ جواب دیا، پاگل آدمی نے، ٹھٹیایا ہوا ہے وہ، اس سے ہم نے یہ سوال پوچھا کہ یہ گاڑی میں چینجنگ نہیں ہو سکتی نا چینجر کے بغیر، کوئی کمپنی بناتی ہے، کمپنی کو پھر جو کمپنی جو بنانے والی ہے وہ گاڑی سے زیادہ عجیب چیز ہے نا، جو سائنسدان بنا رہے ہیں وہ تو گاڑی سے بھی زیادہ عجیب چیز ہیں، ان کو پھر کس نے بنایا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور مخلوق ہو مریخ پہ یا کہیں اور جو پورا نظام چلا رہی ہو، کوئی ہو، خدا نہ ہو، وہ کوئی اور مخلوق ہو جس نے یہ سب کچھ بنا، یعنی اس نے یہ مان لیا کہ خود بخود نہیں ہو سکتا، کسی نے کیا ہے یہ۔ ابے بھائی یہ ایسے ہے، بارش سے بھاگا پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا، بارش سے بھیگ رہے تھے کہ یار بارش لگ رہی ہے تو کھڑے ہوئے تو برساتی پرنالا اوپر سے، یہ تم ایسے اشکال سے بھاگے ہو کہ اس سے بڑے اشکال میں یہ تو، اور وہ مخلوق جس نے جو مریخ پر یا کہیں بھی ہوگی، جس نے ان سائنسدانوں کو اور پورے سسٹم کو بنایا، وہ تو پھر ان سائنسدانوں سے بھی زیادہ عجیب ہوگی، کیا خیال ہے؟ وہ خود بخود اس کا بننا تو اور زیادہ عجیب ہے نا، اس کا مطلب اس کو بھی پھر کسی نے بنایا ہے، کیونکہ جتنی جتنی پیچیدہ مشین ہوتی ہے اس کا اتفاق سے بننا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، جتنی سادہ مشین ہوتی ہے اس کا اتفاق سے بننا اتنا ہی آسان۔ تو لا محالہ ایک ایسی ذات کی طرف ہم آئیں گے جو اپنے وجود میں کسی اور کی محتاج نہیں ہے، وہ کائنات سے ہٹ کر ہے، اس پر فزکس کے قوانین لاگو نہیں ہوتے، کیونکہ یہ جو نیوٹن بول کے گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی، یہ کائنات کے بارے میں بول کر گیا ہے، یہ خدا کے بارے میں نیوٹن نے ایسا کوئی قانون نہیں کہا۔ لا محالہ ایک ایسی ذات آخر میں آئے گی جو فزکس کے قوانین سے بالا ہے، وہ مادی چیز نہیں ہے، وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے۔ تو یعنی انہوں نے بھی مان لیا کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتا، ان کو کسی نے بنایا، لیکن جو بنانے والے کو مخلوق کہہ رہے ہیں، یہ خدا نہیں ہے، تو مخلوق کا تو مطلب یہ جس کو خود کسی نے بنایا۔ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی کھوپڑی آج صحیح کام کر نہیں رہی ہے، میری الحمدللہ صحیح طرح سے کام کر رہی ہے، اس لیے میں اس بات کو کبھی نہیں مان سکتا کہ ہم یہ آٹومیٹیکلی ڈیزائن کر کے یہ دو آنکھیں بھی فٹ ہو گئی، پوری ناک بن گئی، ایسی تمیز والی ناک یار، اس کے 2 سوراخ بھی ہیں، بیچ میں پوری ہڈی ہے اور دونوں میں بیلنس ہے، اور اتنی پیچیدہ مشین یار، یہ ناک کی ہڈی جن کی بڑھ جاتی ہے، کانوں کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے ان کا، ڈاکٹر کہتے ہیں یہاں پانی ہوتا ہے کانوں میں، یہ بیلنس ناک کے دونوں نتنے، آپ نے دیکھا ہوگا جن کی ایک ناک بند ہوتی ہے 12 گھنٹے کے بعد دوسری بند ہوتی ہے، یہ والی کھل جاتی ہے، اکثر یہی سیٹ اپ پاکستان میں تو یہی چل رہا ہے، دونوں ناکیں، بہت کم لوگ ہیں جن کی آج تک کھلی ہوں، جو یہاں ڈیزل دھوئیں چل رہے ہیں نا، اس میں ایسے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو بیک وقت دونوں نتنوں سے سانس لیتے ہوں، یہ کہہ رہے ہیں اللہ، جیسے میں نے کوئی بہت ہی، یہ میں ایک عیب بیان کر رہا ہوں اپنی سوسائٹی، ان کے بھی لگ رہا ہے دونوں نتنے پورے کام، دونوں نتنوں سے سانس صرف جاپان میں امریکہ میں لیا جاتا ہے، یہاں ہمارے یہاں اکثر، میری بھی یہ والی ناک بند ہے، یہ لیکن تھوڑی دیر میں یہ کھل جائے گی، یہ کیا ہو جائے گی بند، یہ اگر سیٹ اپ نہ ہو نا تو ہماری الائنمنٹ کیا ہو جائے، پانی کی آؤٹ ہو جائے، اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے یار کہ وہ فطرت کیا کرتی ہے، ایک ناک کو کھول دیتی ہے کہ اب یہ والے سے جائے، ویسے تو دونوں سے سانس جانا چاہیے، لیکن اگر دونوں سے نہیں جا رہا، کوئی مسئلہ ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ زیادہ پیچیدہ مسائل کھڑے نہ ہو جائیں تو فی الحال اس کو بند کرو، یہ والا ٹریک چلاؤ، جیسے روڈ زیر تعمیر ہے، صحیح ہے نا، ابھی یہ والا ٹریک چلاؤ، پھر یہاں سگنل یہ والا چلاؤ، ایک چیز میں آپ غور کرو میرے بھائی، ایک چیز میں غور کرو، پاگل ہوتا چلا جاتا ہے انسان۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم افریقہ میں تھے تو وہاں ہمیں ایک بڑا خوبصورت پھول نظر آیا، تو میں قریب جانے لگا توڑنے کے لیے، کسی نے کہا اس کو مت توڑیں، اس میں اتنا خطرناک زہر ہے کہ اس کو پکڑیں گے تو بچھو کی طرح کا زہر ہے، باڈی میں چلا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا پھر تو بہت لوگ مرتے ہوں گے، انہوں نے کہا نہیں، اسی کے ساتھ میں ایک ایسا پودا ہے کہ اگر اس کو ٹچ کیا نا آپ نے، یہ زہر جائے گا، فوراً اس پودے کو ٹچ کرو، وہ زہر کا اثر ختم کر دے گا، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں کیا ہیں، وہ جو حدیث میں آتا ہے نا، ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، بخاری کی حدیث، کوئی بیماری اللہ نے دنیا میں ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کی شفا پیدا نہ کی ہو۔ بڑی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے بھائی، اگر بیماریاں ہی ہوتی، شفائیں نہ ہوتی، سب کا پروگرام ختم ہو چکا ہوتا، مر چکے ہوتے۔ تو اچھا، یہ تو میں بس بیان کو ختم کر کے پھر یہ دعا کے لیے
تو میرے بھائی ناشکری کا سب سے بدترین ناشکری کیا ہے؟ بنانے والے کا بولو انکار کر دیا. یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. ہمیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی. انگریز اگر انکار کرتا ہے نا اللہ کا تو اس کو کرنے دو انکار. ہم نہیں انکار کر سکتے کیونکہ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے اپنے بارے میں سوال ہوگا. آنکھیں اس اللہ نے دی, بولنے کے لیے زبان اس اللہ نے دی, اور جب ہم پیدا ہوئے ماں کی چھاتیوں میں دودھ, اور ماں کی نعمت, باپ کی نعمت, یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اللہ فرماتے ہیں کہ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا, ایک غلیظ پانی سے بنایا. یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ اتنی عزت دے دی کہ پیدا ہوئے ننیال ددیال دو خاندان مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, پانی سے بنا کے اتنی عزت دے دی کہ دو خاندانوں میں تم خوشیاں منا رہے ہیں. اور جب بالغ ہوئے وصہرا, قرآن کہتے ہیں سسرال بھی دے دیا میں نے تمہیں. انگریزوں کیا تو یہ سارا سیٹ اپ بھی کیا ہو گیا؟ ختم. نہ سسرال رہا نہ ننیال رہا, ددیال بھی نہیں رہا. ننیال میں بھی ایک عدد اماں رہ گئی ہے, وہ بھی اب مارکیٹ سے شارٹ ہونے والی, کیونکہ کلوننگ کے ذریعے اور اس طرح کے بچے مارکیٹ میں آنا شروع ہوں گے. لیب میں بنیں گے بچے. ابا کے جنم لیے یہاں سے اماں کے لیے ملا کے بچہ مارکیٹ کہیں کسی کے پیٹ, کسی تیسرے کے پیٹ میں رکھوایا, بچہ پیدا ہوا, نہ سالے کو ماں کا پتہ چل رہا ہے, نہ باپ کا پتہ چل رہا ہے, نہ چاچے کا پتہ چل رہا ہے. بس وہ اسٹیٹ کا غلام ہوگا. تو اسٹیٹ کا غلام. پریوار, خاندان, فیملی پارک کیسے بنیں گے ان لوگوں کے یار؟ آپ کہیں گے اپنی فیملی کے ساتھ آئیں تو لیب کو لے کر آ رہا ہوگا, سائنسدانوں کو لا رہا ہوگا. عجیب. تو شکر کرو اللہ نے مسلمان بنایا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے پانی سے پیدا کیا اور ددیال ننیال دو خاندان دے کے عزت دی تمہیں. پریوار, خاندان میں پلتے ہو, فیملی ہوتی ہے, اور جب بالغ ہوتے ہو تو ایک سسرال بھی لگا دیا, اس میں بھی عزت ملتی ہے انسان کو. گھر داماد بننے کا مزہ بغیرتوں سے, استغفر اللہ, جو ان سے پوچھو کہ کتنا مزہ ہوتا ہے اس میں. ویسے جا کے پڑھ کے دکھاؤ کسی گھر میں, ان کی بچی سے شادی کر لو, پڑے رہو وہاں پہ, کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تمہارا. میں نیو کراچی میں تھا تو ایک آدمی نے کہا, مفتی صاحب, گجراتی نے کہا, مفتی صاحب ہم جب کسی کو بددعا دیتے ہیں نا, کہتے ہیں اللہ کرے میں تیرا بہنوئی یا تیرا داماد بن جاؤں, یہ ہمارے یہاں بددعا ہوتی ہے. وہ کہنے لگا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں پھر ہم اس کو ستاتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں, بہنوئی بہن کا خیال کرے گا اور سسر کس کا؟ بیٹی کا خیال کرے گا. تو ایسے میں نے داماد بغیرت قسم کے الحمدللہ بہت دیکھے ہیں کہ, تو خیر کتنی عزت دے دی میرے بھائی. یہ انسان کی تعظیم ہے, یہ انسان کی تکریم ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ جانوروں کو یہ عزت تھوڑی ملتی ہے, تھوڑی ملتی ہے جانوروں کو. پیدا ہوئے اور کھانا پیا نکل لیے, بلی نے بچے دیے, تھوڑا بہت آپس میں تھوڑا دن رہتے ہیں, اس کے بعد نہ بلی کو پتا کہاں گیا میرا بچہ. ہمیں تو پتا ہوتا ہے بھائی, بچوں کو پتا ہوتا ہے ابا کہاں ہے, ہونا چاہیے. اگر پتا نہیں ہے تو پھر یہ آپ کی اس سلسلے میں پھر میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا بھائی. تو یہ سارے احسانات اللہ نے کیے. گرمیوں میں دوپہر کی تپتی ہوئی گرمی میں ٹھنڈا میٹھا تربوز کون کھلاتا ہے؟ خدا کی قسم یہ چیزیں مل رہی ہیں نا, اس لیے قدر نہیں ہے. چھن جائیں آدمی گاڑیاں پھینک دے گا, بنگلے پھینک دے گا, بولے گا مجھے تربوز چاہیے, مجھے کھیرا چاہیے, مجھے ککڑی چاہیے. بنی اسرائیل کو بٹیر کا گوشت ملتا تھا ڈیلی. ان سے پوچھو, بٹیر کا گوشت اور ترنجبی کوئی شہد ٹائپ کی میٹھی چیز, بڑی نفیس چیز تھی. تھوڑے دنوں میں کیا کہنے لگے؟ من بقلیہا وقثائہا وفومہا وعدسیہا, ہمیں لہسن چاہیے, ہمیں پیاز چاہیے, ہمیں مسور کی دال چاہیے, ہمیں لوبیا چاہیے, یہ اناج غلے چاہیے ہمیں. اللہ نے کہا اتنی اعلیٰ چیز تمہیں دے رہا ہوں, نہیں ہمیں کیا چاہیے؟ پیاز چاہیے. اللہ نے تو ان کو عذاب اس لیے دیا کہ تمہیں تو یہ فری پھوکٹ کا مل رہا ہے, ملنا تو یہ بھی نہیں چاہیے تھا تمہیں, اس لیے یہ ناشکری تھی کہ تم پر تو عذاب آیا ہوا ہے نا, تم نے ناشکری کی ہے, تمہیں تو بھوکا مر جانا چاہیے. تو اگر تمہیں پھر بھی یہ مل رہا ہے تو اس پہ شکر ادا کرو. لیکن نارملی یہ چیزیں بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. میں نے ایک گاؤں میں ٹائم گزارا تو اتفاق کی بات ہے وہاں نمک ختم ہو گیا تھا, کیا تھا اب مجھے یاد نہیں پورا واقعہ. بہت بچپن ہم لوگ دورہ صرف کے لیے جاتے تھے نا, چمن اور کوئٹہ وغیرہ کے گاؤں دیہاتوں میں اساتذہ ہوتے تھے, دورہ عربی گرامر کا دورہ کراتے تھے. یہاں ادھر ہوتا ہے ان علاقوں میں. تو وہاں نمک شارٹ ہو گیا, 3-4 دن ہم نے نمک کے بغیر کھانا کھایا. اس وقت ہمیں اندازہ ہوا نمک کتنی بڑی نعمت. ایسا ترستے تھے, کھانے کا ذائقہ برباد. دمبے کھا رہے ہیں, چربیاں بھی ویسے مزے کے قورمے ٹائپ کی چیزیں, روٹی میں بھی نمک نہیں, سالن میں بھی نہیں. جس دن نمک ملا ہے نا اس دن اندازہ ہوا صرف ایک نمک اللہ چھین لے, آدمی کہے گا کروڑوں روپے لے لو, کہیں سے نمک کی تھیلی لا کے دے دے مجھے, میری گاڑی بھی لے لو, میرا بنگلہ بھی لے لو. غلطی سے منہ سے نکلنے والا تھا کہ خاندان بھی لے لو, اللہ کا شکر. تو نمک ایسی چیز ہے, ایسی چیز ہے نمک, صرف ایک نمک. تو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. دوپہر کی گرمی میں ٹھیلوں کو دیکھو تربوز سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, خربوزوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, گوشت کی دکانوں پہ گوشت لٹک رہا ہے. تو اب آخری بات بس کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایسے موقع پہ نا منہ ایسا رکھا کرو جس سے لگے کہ آپ کیا ہو. شکر گزاری میں یہ کہ اللہ کے وجود کا بھی اقرار کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ ہمیں بہت بڑی بڑی نعمتیں دے رہا ہے. آج ہو یہ رہا ہے, یہ بھی نہیں ہے, ایسے آ کے رو رہے ہوتے ہیں, ہائے میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے مفتی صاحب, یہ بھی نہیں ہے مفتی صاحب, یہ مسئلہ چل رہا ہے, یہ مسئلہ چل رہا ہے. ابے تیرے کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے,
سر چھپانے کے لیے جگہ میسر ہے اور جسم کسی بڑی تکلیف سے محفوظ ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے, شکر کے آثار ہونے چاہیے. بولو بھائی اللہ کا دیا میرے پاس بہت. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی 60 سال کی عمر تک فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم کورنگی میں میری تنخواہ سے بیل کی تنخواہ زیادہ تھی. بیل وہاں کاشتکاری کے لیے بیل ان پہ زیادہ خرچہ, بہت کم آمدن تھی اس وقت دارالعلوم کو, تو بہت تھوڑی تنخواہ تھی. فرماتے ہیں کہ میں انڈا نہیں خرید سکتا تھا ناشتے کے لیے. ایک دفعہ ایک انڈے والا آیا کہ آپ روز ہم سے کتنے انڈے لیا کریں گے, میں نے اس کو بہانہ کر کے بھگا دیا. کہا وجہ یہ تھی میرے پاس انڈے کے پیسے نہیں. لیکن کہتے ہیں کوئی مجھے یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی غریب ہے. کہتے لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے آیا کرتے تھے کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سیٹ سمجھتا تھا. میں کہتا تھا کہ اللہ نے مجھے 2 وقت کی روٹی دی ہے, مجھ سے زیادہ مالدار دنیا میں کوئی بھی نہیں. آج مسئلہ ہوس کا ہے میرے بھائی. یہ جو ڈپریشن اور سٹریس ہے نا, یہ کسی ریزن کی بیس پہ نہیں ہے, یہ ہوس کی بیس پہ. تو اللہ کو مسکراتے چہرے پسند ہیں, ہر وقت چہرے پہ سلوٹیں, یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے, پریشان ہوں, یہ مسئلہ چل رہا ہے. ایک بزرگ نے خط لکھا حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کو, ڈاکٹر عبدالحی کہ یہ مسئلہ, انہوں نے کہا پورا خط ناشکری سے بھر, شکر کا ایک جملہ نہیں لکھا. حدیث میں ہمیں جو شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا ہے, پریشانیوں میں اپنے سے کمتر کو دیکھا. بھائی آپ کے پاس اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ سے بھی زیادہ پریشان دنیا میں. میں ایک واقعہ سنا کے بس بیان سچی مچی کا ختم کرتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پرانے دوست ہیں, ان کا بیٹا ڈوب کے بیچارہ انتقال ہو گیا, 7-8 سال کی عمر, اور انتقال بھی عید کے دوسرے تیسرے دن. سب بچے آئے ہوئے تھے نہانے کے لیے, تالاب میں گئے, وہ پتہ ہی نہیں چلا. کتنی بڑی ٹینشن ہے. وہ بچے کی تصویر بھی مجھے دکھا رہے تھے, وہ عید کے دن نماز پڑھ رہا ہے, بڑا 8-9 سال کا بچہ, تو بڑا پیارا خوبصورت ہو. استاذ بھی وہ پٹھان ہے, وہ شلوار قمیض اس کی اور سفید ٹوپی. بچے شلوار قمیض میں بڑے اچھے لگتے ہیں, بچیاں اسکارف میں, فراک میں, اور بچے شلوار قمیض میں ٹوپی میں. آپ ذرا ایک دن اپنے بچے کو پتلون پہناؤ. میں پینٹ شرٹ کو ناجائز حرام نہیں کہتا, لیکن ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لو اپنے خرچے پہ. بچے کو آپ سفید شلوار قمیض پہناؤ اور ٹوپی پہناؤ, اور پھر اس کی موبائل میں تصویر لے کے چیک کرو, ایسا پیار آئے گا نا اس کے اوپر. اس طرح بچی کو ایک دن آپ اسکرٹ پہناؤ, چھوٹی بچی کو سلیو لیس کپڑے پہناؤ, اور ایک دن کیا کرو, اس کو فراک پہناؤ, اسکارف پہناؤ اور تصویر لو. زمین آسمان کا فرق لگے گا, زمین آسمان. یہ جو اسلامی لباس ہے نا, اس میں بھی اللہ نے ایک بڑی برکت رکھی ہے. میں پینٹ شرٹ کو ناجائز نہیں کہہ رہا, لیکن